بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو 56 کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، سائنس کی شروعات اسی دن ہو گئی تھی جب انسان نے دنیا میں قدم رکھا تھا، مگر سائنسی ترقی کی رفتار میں تیزی اس وقت آئی جب انسان نے جنگلوں سے نکل کر گاؤں اور شہر آباد کرنا شروع کر دیے۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید طریقے ایجاد کر لیے گئے۔ گھوڑوں کی جگہ گاڑیوں اور بیل گاڑیوں کی جگہ جدید مشینوں نے لے لی اور پھر انسان 21ویں صدی میں داخل ہوا۔ اس صدی کو سائنس کا تابناک دور مانا جاتا ہے۔ اس صدی میں انسانی عقل کو معاف کر دینے والی ایجادات سامنے ہیں۔ دوستو، ایسی ایک ایجاد جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا وہ ہے مصنوعی انسانوں کی تیاری۔ جی ہاں، مصنوعی انسان یعنی اب انسانوں کی پیدائش بھی مصنوعی طریقے سے ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی پولٹری فارم میں مرغیوں کے انڈوں سے چوزوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر یہ ناممکن ہے، مگر سائنسدانوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دیا ہے۔ جرمن سائنسدانوں نے مصنوعی بچہ دانی یعنی ماں کا پیٹ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور ایسی مشین تیار کر لی گئی ہے جس میں کسی بچے کی افزائش کی وہ تمام تر سہولیات دستیاب ہوں گی جو ہر پیدا ہونے والے بچے کو ماں کے پیٹ میں میسر آتی ہے۔ اگرچہ برسوں پہلے اس تھیوری کا آغاز کلوننگ سے ہوا تھا، سائنسدانوں نے کلوننگ کے تجربات میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی تھی، تاہم کلوننگ کے عمل میں کسی دوسری عورت کے پیٹ کو بچے کی افزائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کو قدرتی ہی کہا جاتا تھا اور دنیا بھر میں اس طریقے سے کافی بچوں کی پیدائش بھی ہو چکی ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے ایک مشہور اداکار کا تیسرا بچہ بھی کلوننگ بیبی ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ہم شاہ رخ خان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کلوننگ کے ذریعے ہی اس دنیا میں آیا ہے، مگر ناظرین، اب انسان کو پیدا کرنے کے لیے مصنوعی پیٹ ایجاد کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ مصنوعی پیٹ قدرت کا مقابلہ کر سکے گا؟ یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، تاہم ماہرین کے نزدیک اس ٹیکنالوجی سے وہ ممالک استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو آبادی کی کمی کا شکار ہے، جیسے جاپان وغیرہ۔ جاپانی عورتیں اب بچے پیدا کرنے سے کترانے لگی ہیں کیونکہ ان عورتوں کے خیال میں بچے پیدا کرنے سے خواتین کی جسامت لٹک جاتی ہے، لہٰذا وہ خوبصورت اور سمارٹ دکھائی دینے کے لیے حاملہ ہونے سے گریز کرتی ہے، اور یہ کلچر جاپان کے ساتھ ساتھ سارے مغرب میں بھی پھیل چکا ہے۔ اس وجہ سے جاپان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہونے لگا جو آبادی کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن مصنوعی انسانوں کی ایجاد کے بعد آبادی کی کمی کے شکار ممالک اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں جہاں اس ٹیکنالوجی کو سراہنے کا سلسلہ جاری ہے وہاں اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ قدرت کے قوانین کو استعمال کر کے سائنسی ترقی کی جا سکتی ہے اور یہ انسان کے لیے سود مند ثابت ہوگی، مگر ایسی ٹیکنالوجی کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی جو قدرت کے قوانین کے متصادم ہو۔ اس کے علاوہ اس خدشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مصنوعی پیٹ میں تیار ہونے والے بچے صرف انسانی شکل میں پیدا ہوں، مگر ان میں انسانوں کی دنیا کا ساتھ دینے کی قابلیت بھی موجود ہوگی یا نہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں مصنوعی طور پر پیدا ہونے والے بچے دنیا پر بوجھ بن جائیں گے اور ان کی افزائش اور دیکھ بھال بہت بڑے مسئلے کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے انسان نے مصنوعی ذہانت تیار کی جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ مصنوعی ذہانت یعنی ایسی مشین جو انسانوں کی طرح سوچ سمجھ سکتی ہو اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ کمپیوٹر کی شکل میں آج پوری دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، بلکہ اب تو اس کے بغیر آگے بڑھنا بھی ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح جرمن کے سائنسدانوں نے مصنوعی جلد بنانے پر بھی کامیابی حاصل کر لی ہے اور جلد یہ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں عام ہو جائے گی۔ جرمن سائنسدانوں نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جو مصنوعی جلد کی تیاری میں معاون ثابت ہوگی۔ نئی مشین سے جلد کے خلیوں پر مشتمل ریشوں کی تیاری کے علاوہ جلد کی رنگت کی وجہ بننے والے خلیوں کی تیاری بھی کی جائے گی۔ یورپ میں جلد اس کی تیاری کی منظوری دی جا چکی ہے اور اس کو بلا شبہ سائنس کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جن حضرات کی جلد کسی وجہ سے کٹ گئی ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی جلد کو دوبارہ حاصل کر سکیں گے، مگر مصنوعی جلد بنانے اور مصنوعی انسان بنانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تنقیدی ماہرین کی رائے ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت تک فائدہ دے سکتی ہے جب تک وہ قدرت کے قوانین کے اندر رہ کے کام کرے، مگر جیسے ہی ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے جو قدرت کے قوانین کے متصادم ہو تو اس کا انجام خوفناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ دنیا ایٹم بم بنا کر انجام بھگت چکی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ایٹمی اثرات میں
میں پیدا ہونے والے معذور بچوں سے بھی واقف ہے۔ اس صدی کا سب سے بھیانک واقعہ امریکہ کا جاپان پر ایٹمی حملہ تھا، مگر مصنوعی انسان تو پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے مخالفین کی رائے میں مصنوعی انسانوں کی تیاری پر پابندی ہونی چاہیے، بصورت دیگر خوفناک اور بھیانک نتائج ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی حمایت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسان کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ مسرت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ماں اپنے بچے کو مصنوعی طور پر تیار ہوتے دیکھ سکے گی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے حرکت کرتا ہے اور کس قسم کی آوازیں خارج کرتا ہے، یہ ہر بچے کے والدین براہ راست دیکھ سکیں گے۔ وہ نہ صرف بچے کی آواز سن سکیں گے بلکہ اسے اپنی آواز بھی سنا سکیں گے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی آواز میں لوری سنا سکتی ہے، اسے دیکھ سکتی ہے، اس کی شکل و صورت بننے کا نظارہ کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے بانجھ جوڑے بھی صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کسی بانجھ خاتون کے لیے ماں بننے کا تصور واقعی خوش کن ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے معذور پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں کمی آ جائے گی، لیکن تنقیدی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو کام قدرت مخفی رکھے اس کو پردے میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے خواتین میں ماں بننے اور بچہ جننے کی خواہش کمزور پڑ جائے گی اور ایک دن یہ ٹیکنالوجی دنیا کے لیے ہلاکت خیز بن جائے گی۔ دوستو، تنقید کرنے والے اپنی جگہ تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جرمن سائنسدانوں نے مصنوعی انسان کی افزائش کے اس پروگرام پر کمرشل بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ابتدائی طور پر ہر سال 30,000 بچوں کو مصنوعی پیٹ میں تیار کیا جائے گا اور شروع میں صرف بانجھ خواتین کو یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، ماہرین کی یہ بات قابل غور ہے کہ مصنوعی انسانوں کی تیاری کو کمرشل بنیادوں پر کریں گے۔ در حقیقت پس پردہ اس سہولت کو فراہم کر کے بھاری رقم کمانے کا منصوبہ کار فرما ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، مگر بانجھ خواتین اس نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے دکھ اور غم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مغرب میں تو بے اولاد عورت کو کسی خاص تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر مشرق میں عورت کا بے اولاد ہونا بہت بڑا عیب بلکہ جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اسے عمر بھر لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ایسی عورتوں کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ ماں بن سکتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ وہ اس کے لیے منہ مانگے دام دینے پر تیار ہوں گی۔ دوستو، عرب ممالک کی خواتین کے پاس بے شمار دولت ہے اور وہاں کی ہر بانجھ عورت منہ مانگی قیمت دے کر مصنوعی بچہ دانی کے ذریعے ماں بنے گی۔ اس طرح ٹیکنالوجی کے مالک اربوں کمائیں گے۔ دوستو، جرمن سائنسدان ہاشم الغلی اس منصوبے کا باقاعدہ اعلان بھی کر چکے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے قدرت کی عطا کردہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر کے پہلے ہی بہت سی ہلاکت خیز چیزیں ایجاد کر لی ہے۔ اب یہ انوکھی ایجاد ماں کی ممتا کی توہین کرنے کے ساتھ ساتھ قدرت سے براہ راست اعلان جنگ بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصنوعی انسانوں کی تیاری میں ایک وقت ایسا بھی آ جائے دنیا میں مصنوعی انسان ہی رہ جائے اور اصل انسان ناپید ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور معلومات سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔